زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں میں ہے، ان ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے فائدے ہی فائدے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی فائدہ ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے خاتمے کے وقت بھی فائدہ ہے، قبر میں جانے کے وقت بھی فائدہ ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد جنت میں جانے تک اس کو زکوٰۃ کے فوائد ملتے رہیں گے۔ دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن ایک خاص نعمت، خاص رحمت جو ہے وہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری خاص رحمت ان کے لیے ہے جن کی زندگیوں میں تقوی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میری خاص نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ ہر مالدار کی خواہش ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا مال میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن میں رب کائنات فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، جو بھی یہ کام کرے، قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے کئی گنا مال بڑھ جاتا ہے، ڈبل نہیں، فرمایا کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مال کی حفاظت ہوتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خشکی و تری میں جو مال بھی ہلاک ہوتا ہے، جو مال بھی ضائع ہوتا ہے، جہاں بھی ڈکیتی ہوتی ہے، آگ لگتی ہے، وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں مال بھی ہے، مال محفوظ بھی ہو گیا، اور مال کی ہمیں مال کو پاک بھی رکھنا ہے، مال خراب نہ ہو جائے۔ فرمایا اذا ادیت زکاۃ مالک فقد اذهبت عنه شرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا اد الزکاۃ المفروضہ فانها طہرۃ تطہرک، تو زکوٰۃ ادا کر دے، یہ پاکی تجھے پاک کر دے گی، تیرے مال کو پاک کر دے گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی تو اپنے سے مال کی برائی کو دور کر دیا۔ مال کی بھی برائی ہوتی ہے، مال کا بھی شر ہوتا ہے، انسان کو بہت ساری برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ باپ مال کماتا ہے محنت مشقت سے، حلال کمائی تھی، حلال آمدنی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کری، خوب جمع کر کے چلا گیا۔ بیٹے اب آتے ہیں تو بیٹے اس کے شر میں لگ جاتے ہیں، عیاشیوں میں لگتے ہیں، خود بھی جیل جاتے ہیں، دوسروں کو بھی جیل بھیجتے ہیں۔ اگر ہم نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو حضور علیہ السلام ضمانت لے رہے ہیں کہ تو مال کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں دنیا سے جانے کے وقت جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، پچھلوں کا غم ہوتا ہے کہ میرے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور آگے جا رہا ہوں، آگے میرا کیا مقام ہوگا، کہاں جاؤں گا۔ تو قرآن نے فرما دیا کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا، اطمینان والی زندگی اور روح بھی اطمینان سے نکلے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور برے خاتمے کو بھی سے حفاظت کرتا ہے۔ آدمی کا خاتمہ برا نہیں ہوگا، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا۔ ایمان کی حالت میں مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، قبر سے واسطہ پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جب آدمی قبر میں جاتا ہے اور اس کو اپنے رشتہ داروں کی چلنے کی آہٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، قدموں کی آہٹ آ رہی ہوتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتوں کے حساب سوال جواب سے پہلے وہاں نماز ان سب مردے کے سر کی طرف آ جاتی ہے، زکوٰۃ دائیں طرف آ جاتی ہے اور نماز بائیں طرف آ جاتی ہے، اس کے حسن اخلاق دیگر چیزیں یہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور منکر نکیر کو کہتے ہیں سوال کرنا ہے تو دور سے کرو، ہمیں آپ کو یہاں سے آنے کی اجازت نہیں، اس کو چھونے کی اجازت نہیں، یعنی مردے کو عذاب دینے سے یہ چیزیں روکتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی کا قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
اور دوسری جگہ فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کو اللہ اجر عظیم دے گا۔ اجر عظیم یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، تو زکوٰۃ دنیا میں دی ہوگی تو اللہ نماز، زکوٰۃ اور ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔